حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی تم میں سے کھانا کھانے لگے بسم اللہ پڑھیے۔ اللہ کے نبی اپنے بچوں کو یہ سکھایا کرتے تھے۔ عمرو ابن ابی سلمہ، یہ حضرت ابو سلمہ کے ساتھ جب نکاح ہوا ام سلمہ کے، یہ بچہ بھی ساتھ آیا، بیوہ تھی، یہ بچہ بھی ساتھ آیا۔ تو ایک دن یہ بچہ آپ کے ساتھ دسترخوان میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ بچے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کی تعلیم تربیت، جلدی سے دسترخوان پہ ہاتھ بڑھایا اور شروع ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سم اللہ، بیٹے بسم اللہ، اور پھر فرمایا کل بھی امیری، بیٹے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ پھر فرمایا وَكُلْ مِمَّا یعنی بیٹے اپنے سامنے سے کھاؤ۔ سبحان اللہ۔ اب اتنے بڑے آدمی، امام الانبیاء، سید الرسل، اللہ کے بعد کوئی ہستی ہے، لیکن دیکھیں تعلیم کیا دے رہے ہیں بچوں کو، اور امت کو یہ سبق دکھائے تم نے یہ چیزیں اپنے بچپن میں یہ سکھانی ہے۔ تصور نہ ہو مسلمان بچہ کھانا کھائے اور بسم اللہ نہ پڑھے، یہی تو پہچان ہے مسلمان اور کافر کے بچے میں۔ مسلمان اللہ کا نام لے کے کھاتا ہے، کافر جانوروں کی طرح کھاتا ہے، وہ چلتے پھرتے کھاتا ہے، مسلمان نبی کے سنت کے مطابق بیٹھ کے کھاتا ہے۔ وہ بائیں ہاتھ سے کافر کھاتا ہے شیطان کی طرح، مسلمانوں کے بچے دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ یہی تو فرق ہے مسلمان اور کافر کی زندگی میں، کہ اس کی زندگی میں نبی کے طور طریقے ہیں، وہ نبی کی زندگی سے معروم اور خالی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بیٹے سم اللہ، بسم اللہ پڑھو، اللہ کا نام لو، اور کل بیمینی، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اب تو فیشن ہوتا نا کہ کانٹا دائیں ہاتھ سے پکڑتے ہیں، کھاتے بائیں ہاتھ سے، کھاتے بائیں ہاتھ سے۔ حالانکہ وہی کانٹا بائیں ہاتھ میں بھی پکڑ سکتے ہیں، دائیں ہاتھ سے بھی کھا سکتے ہیں۔ تو سیدھے ہاتھ سے کھانا یہ مسلمانوں کا شعار ہے، یہ بسم اللہ کہہ کے پڑھنا یہ مسلمانوں کا طرز عمل ہے۔ مسلمان کافر کی زندگی سے ہر لحاظ سے مختلف ہے، کوئی چیز اس کی کافر کے ساتھ نہیں میل کھاتی، اور اللہ کے نبی کو غیرت آتی ہے کہ مسلمان کوئی کام ایسا کرے جو کافروں کی طرح ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے تو آپ کو پتہ چلا کہ 10 محرم کو یہودی روزہ رکھتے ہیں، اور یہودی روزہ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس دن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعونیوں سے نجات ملی، تو ہم اس خوشی میں اور حضرت موسیٰ سے محبت کے اظہار میں وہ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا یہودی مدینہ والے 10 کو روزہ رکھتے ہیں، تو مسلمانوں سے کہا اگر میں آئندہ سال رہا تو ہم 10 کو صرف نہیں رکھیں گے، ہم 9 کو بھی رکھیں گے، 10 کو بھی رکھیں گے، اور کوئی اگر 10 کو 9 کو نہ رکھ سکے تو 11 کو رکھ لے۔ عبادت ہے، روزہ ہے، لیکن آپ کی غیرت اس کو گوارا نہیں کرتی کہ مسلمان قوم کا کوئی عمل غیروں کے ساتھ میل کھائے۔ فرمایا ہمارا عمل ان سے ممتاز ہونا چاہیے، مختلف اور جدا ہونا چاہیے ان کے طرز عمل سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم 9 کو بھی رکھیں گے، 10 کو بھی رکھیں گے، اس لیے کہ ہم الگ قوم ہے۔ جب کسی قوم کی تہذیب مٹ جائے نا، اور کسی قوم کی یہ ظاہری زندگی ختم ہو جائے، اس قوم کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے، اس قوم کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آج کفرستان میں جو مسلمان اس ظاہری زندگی کو بچا کے بیٹھے ہیں، ان کی اولادیں آج مسلمان ہیں، اور جن مسلمانوں نے اپنا یہ ظاہری زندگی اسلام کے چھوڑ دی ہے، آج ان کی اولادیں غیر مسلم ہو گئی۔ جب کوئی قوم اپنا ظاہری اسلام چھوڑ بیٹھتی ہے، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بس دل میں اسلام کافی ہے، جن لوگوں نے اپنا یہ ظاہری طور طریقے اسلام کے چھوڑ دیے، ان کی اولادیں آج کفرستان میں کافر ہو گئی ہیں۔ اور جو مسلمان چاہے وہ انگلینڈ میں ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، افریقہ میں ہیں، دنیا کے کسی خطے میں ہیں، اپنا ظاہری تشخص باقی رکھا ہوا ہے، الحمدللہ ان کی اولادیں آج بھی محفوظ ہیں، آج بھی اس کفرستان کے اندر بھی محفوظ ہیں، اس لیے کہ یہ ظاہری طور طریقے
اندر کی حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ دکان کا شٹر اور دکان کا تالا اور دکان کی باہر کی حفاظت اندر کے سونے کی حفاظت کرتا ہے، اندر کے سونے کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح یہ ظاہری طور طریقے مسلمانوں کے اندر کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر پرندے کے پر کاٹ دیے جائیں، پرندے کے پر کاٹ دیے جائیں تو اس کا وجود خطرے میں آ جائے گا۔ کوئی کتا، کوئی بلی، کوئی گاڑی، کوئی موٹر سائیکل اسے کچل دے گی، کھا جائے گی، اس کی زندگی خطرے میں ہے۔ لیکن اگر اس کا ظاہر محفوظ ہے، کوئی خطرے کی چیز آئے گی وہ فضا میں اڑ جائے گا، وہ پرندہ فضا میں اڑ جائے گا۔ اسی طرح مسلمان ہے، جب اس کا ظاہر بھی اسلام میں ڈلا ہوتا ہے، کوئی چوہا، کوئی بلی آئے گی، یہ اڑ جائے گا اور اس کی پرواز بلند رہے گی، اس کی پرواز بلند رہ جائے گی۔ لیکن اگر اس کا یہ ظاہری تشخص ختم کر دیا جائے تو اس کا وجود بھی خطرے میں آ جائے گا، اس کا وجود بھی خطرے میں ہو جائے گا۔ اس لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمیں زندگی دے کر گئے، اس کا تعلق ہمارے اندر سے بھی ہے، روح سے بھی ہے، ایمان سے بھی ہے، اور اس کا تعلق اس ظاہر سے بھی ہے کہ مسلمان اپنے لباس میں، اپنے پوشاک میں، اپنے کھانے میں، اپنے پینے میں، اپنے رہن میں، اپنے صحن میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، اپنی خوشی غمیوں میں یہ کافروں سے مختلف رہے، الگ رہے، یہ اپنی زندگی اختیار کرے تاکہ ہمیشہ اس کی پہچان اور اس کا تشخص باقی رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے کے وقت مسلمان بسم اللہ پڑھتا ہے، اور اگر بھول جائے، اگر کھانے کی ابتدا میں بھول جائے تو آپ نے فرمایا یوں پڑھ لیا کرے بسم اللہ اولہ و آخرہ، بسم اللہ اولہ و آخرہ، تاکہ اس کھانے کی برکت اسے نصیب ہو جائے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔